اے محمد ذرا ہمیں اپنے رب کے بارے میں تو بتاؤ، کیا وہ چاندی کا ہے یا سونے کا؟ کیا تمہارا رب بھی ہمارے بتوں کی طرح ہے؟ ایک دن مکہ کی گرم زمین پر حرم کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کوئی خطبہ نہیں تھا، بس نارمل کنورسیشن چل رہی تھی کہ اچانک مکہ کے چند بڑے اور با اثر مشرک سردار وہاں آ پہنچے۔ وہ لوگ جن کے نام ہی طاقت کی پہچان تھے۔ میں اس علاقے کا سردار ہوں، میرا فیصلہ مانا جائے گا۔ وہ آ کر رکے، بیٹھنے سے پہلے چند لمحے سائلنٹ رہے، پھر ان میں سے ایک سردار نے کہا، اے محمد ذرا ہمیں اپنے رب کے بارے میں تو بتاؤ، کیا وہ چاندی کا ہے یا سونے کا؟ جس رب کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ذرا ہمیں اس کا حلیہ تو بتاؤ، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ کیا اس کا کوئی نسب ہے، کوئی باپ یا اولاد، یا وہ بھی ہمارے خداؤں جیسا ہی ہے؟ کیا تمہارا رب بھی ہمارے بتوں کی طرح ہے؟ یہ کوسچن بظاہر ایک نارمل کوسچن تھا، مگر اس کے پیچھے ایک پوری سوچ کھڑی تھی۔ صحابہ کرام نے فوراً محسوس کر لیا کہ فضا بدل چکی ہے، ایک ڈیپ سائلنس چھا گئی۔ آج مکہ کی فضا انتہائی خاموش لگ رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ کیونکہ اسی سائلنس کے بعد ایک ایسی بات آنے والی تھی جو اللہ کے بارے میں ہر انسانی تصور کی حد طے کر دینے والی تھی۔ مکہ کی گرم دوپہر تھی۔ ارے بھائی آج موسم کافی گرم ہے۔ حرم کے قریب وہ جگہ جہاں لوگ آتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند قریبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نہ کوئی خطبہ تھا اور نہ ہی کوئی اعلان۔ آج ہم سب مکہ کے سردار نبی سے اس کے رب کے بارے میں سوال پوچھنے جائیں گے، سب تیار رہنا۔ بس نارمل سی گفتگو چل رہی تھی کہ اسی لمحے وہ لوگ آئے جن کے قدموں کی آہٹ پہچانی جاتی تھی۔ قریش کے بڑے سردار، وہ چہرے جو فیصلہ کرتے تھے، وہ ذہن جو مکہ کے فیوچر کو اپنے ہاتھ میں سمجھتے تھے۔ مکہ کا مستقبل ہمارے قریشوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاموشی سے قریب آئے، نہ سلام نہ تعارف، بس ایک نظر، جیسے وہ طے کر رہے ہوں کہ یہ کوسچن کہاں سے شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ صحابہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ملاقات عام نہیں ہے، یہاں الفاظ سوچ سمجھ کر بولے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بات ماننے نہیں بلکہ بات کو وزن کرنے آئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے بات شروع کی، لہجہ نرم تھا مگر نیت میں آزمائش تھی۔ اس نے کہا، اے محمد تم ہمیں جس رب کی طرف بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مگر ہمارے انداز میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، سونا، چاندی یا کوئی اور سبسٹینس؟ کیا اس کا کوئی نسب ہے؟ کیا تمہارا رب بھی ہمارے بتوں کی طرح ہے؟ کوئی باپ، کوئی اولاد، یا وہ بھی ہمارے خداؤں کی طرح ایک طاقت ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کوسچن بظاہر نارمل تھا، جیسے کوئی بچہ کیوریوسٹی میں پوچھ رہا ہو، مگر اس کے پیچھے پورا پولیٹیکل اور ریلیجیس فریم ورک کھڑا تھا۔ کیونکہ اگر اللہ کو ان کے کوسچنز کے مطابق ڈیفائن کر دیا جاتا تو توحید بھی ان کے نظام کا ایک حصہ بن جاتی۔ صحابہ کے دلوں میں ایک ہلکی سی انزائٹی پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوسچن ایمان کو پرکھنے کے لیے نہیں بلکہ حق کو محدود کرنے کے لیے ہے۔ کیا اس کا کوئی نسب ہے، کوئی باپ یا کوئی اولاد وغیرہ؟ ارد گرد موجود لوگ رک گئے، جیسے فضا خود سن رہی ہو۔ مکہ کے بت خاموش تھے مگر ان کا سایہ ہر دیوار پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ خاموشی خالی نہیں تھی بلکہ انتظار سے بری ہوئی تھی، کیونکہ وہی کبھی سوال کے شور میں نہیں آتی بلکہ سکوت کے اندر اترتی ہے۔ اسی لمحے مکہ کی حقیقت سامنے آتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو ہر چیز کو نسب، شکل اور طاقت کے پیمانے سے دیکھتا تھا۔ میں اس علاقے کا سردار ہوں، میرا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور ایک دعوت جو ان تمام پیمانوں کو توڑنے آئی تھی۔ یہ صرف ایک تھیولوجیکل کوسچن نہیں تھا بلکہ ایک چیلنج تھا۔ اگر اللہ کو ڈیفائن کیا جا سکتا تو انسان حاکم رہتا، اور اگر اللہ انسان کی حدوں سے باہر ہے تو پھر انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کو کفار کی سوچ کے مطابق تو بیان نہیں کیا جا سکتا نا۔ یہی وہ ٹینشن تھی جو اس ملاقات میں سانس لے رہی تھی۔ صحابہ کے ذہن میں کوسچنز تھے، قریش کے سرداروں کے دل میں حساب کتاب، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی ذمہ داری جو صرف جواب دینے کی نہیں بلکہ حد قائم کرنے کی تھی۔ ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، مگر یہ واضح تھا کہ جو آنے والا ہے وہ طویل نہیں ہوگا اور نہ ہی فلاسفیکل ڈیبیٹ کی صورت میں ہوگا، بلکہ ایک ایسی کنسائز ٹروتھ کی شکل میں ہوگا جو صدیوں تک چیلنج بن کر کھڑی رہے گی۔ مکہ اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس سوال کو معمولی سمجھ رہا ہے وہ دراصل اپنے پورے نظام کی بنیاد پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ہم محمد کے رب کی عبادت نہیں کریں گے، ہم انہی بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہسٹری سانس روک کر کھڑی تھی، کیونکہ اگلا قدم صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے ایمان کے لیے ڈائریکشن سیٹ کرنے والا تھا۔ مگر وہ ڈائریکشن ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، صرف اتنا معلوم تھا کہ اس خاموشی کے بعد جو آئے گا وہ اللہ کو انسان کے تصور سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ قریش کے سردار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا حلیہ بیان کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہی نازل ہوگی، مختصر، واضح اور ایسی کہ انسانی سوچ خود کو پیچھے ہٹتا ہوا محسوس کرے۔ کیا تمہیں معلوم ہے قریش نے جو سوال کیے تھے نبی سے اس کے حوالے سے وہی نازل ہو چکی ہے آج؟ یہ کوئی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن نہیں تھی، نہ کسی اگزامپل کی محتاج، بس ایک اعلان تھا کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں کامل، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے فضا بدل گئی۔ قریش کے سردار جو سوال لے کر آئے تھے وہ جواب کے بعد خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ وہ جواب نہیں تھا جسے بحث میں گھمایا جا سکے، نہ اس میں کوئی ایسا دروازہ تھا جہاں سے اعتراض داخل ہو سکے۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ چند آیات صرف سوال کا جواب نہیں بلکہ ایک پوری سوچ کی نفی ہے۔ آج نبی نے اللہ کے وجود کے بارے میں قریش کے سرداروں کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ بے شک قریش کے نظام میں ہر چیز نسب سے جڑی تھی، طاقت خاندان سے آتی تھی، معبود بھی شکل اور کہانی رکھتے تھے، مگر یہاں ایک ایسی ہستی کا تعارف کرایا گیا جو ان تمام سکیل سے آزاد تھی۔ سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو پھر بتوں کی کوئی جگہ باقی نہ رہتی، اور اگر انکار کیا جاتا تو دلیل کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا۔ یہی وہ اخلاقی اور ذہنی الجھن تھی جس نے انہیں خاموش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں روکا اور نہ ہی مزید کچھ کہا، کیونکہ سورہ اخلاص اپنے اندر مکمل تھی، اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں تھی۔ قریش کے لوگ وہاں سے اٹھے، مگر وہ کوسچن جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ وہی دفن نہیں ہوا۔ وہ سوال اب ان کے دلوں میں اتر چکا تھا، اور یہی اس صورت کی اصل طاقت تھی۔ یہ صرف جواب نہیں دیتی بلکہ انسان کو اس کی حد یاد دلاتی ہے۔ مکہ میں اس دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، نہ کوئی فوری تبدیلی نظر آئی، مگر ہسٹری کے اندر ایک لکیر کھنچ چکی تھی۔ ایک طرف وہ سوچ تھی جو اللہ کو انسان جیسا بنانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اعلان جو اللہ کو ہر تصور سے بلند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صورت بعد کے زمانوں میں صرف مکہ کے مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ہر اس ذہن کے لیے چیلنج بن گئی جو اللہ کو اپنی عقل کے دائرے میں قید کرنا چاہتا ہے۔ اس دن قریش شاید یہ نہ سمجھ سکے کہ انہوں نے کس نوعیت کا سوال کیا تھا، مگر آنے والی نسلوں نے جان لیا کہ اس سوال کے جواب میں جو نازل ہوا وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی، کیونکہ سورہ اخلاص صرف اس دن کے لیے نہیں تھی، وہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک خاموش مگر مضبوط ریمائنڈر بن کر نازل ہوئی۔